محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سلامتی ہے نوری محفل پہ چادر تری نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں علماء کرام کے درمیان بیٹھا ہوں اور میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں۔ یہ نور ہی تو ہے، یہ علم کا نور ہے، یہ عرفان کا نور ہے، یہ عبادت اور ریاضت کا نور ہے، یہ زہد و تقویٰ کا نور ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں آج نور کی یہ کڑی مل رہی ہے۔ اور پھر جو نور والے کو نور مانتا ہو تو اس سے نور ہی ملتا ہے، علمی نور بھی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ بہت ساری نصیحتیں بھی ہیں۔ میں چونکہ نور کا بار بار ذکر کر رہا ہوں تو پھر میں چاہوں گا کہ اب ذکر نور ہو ہی جائے، اور اس کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں معروف نعت خواں اسد ایوب صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا آج کی یہ جو رات ہے اس میں خاصیت کیا ہے، کہاں سے کہاں تک کا سفر ہے اسد ایوب صاحب؟ سرسر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، حبیب آ جائیے، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں، سر لامکاں، سر لامکاں، سر لامکاں، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تھا سفر زمین سے عرش کا، تھا سفر زمین سے عرش کا، سبھی کچھ ٹھہر گیا فرش کا، لگا روح جیسے نکل گئی، لگا روح جیسے نکل گئی، لگا روح جیسے نکل گئی، تیری واپسی سے ہے زندگی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، میں غلام
پھول سبحان ہوں، اللہ۔ نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، میں غلام آل رسول ہوں، میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں، میں تو ان کے قدموں، میں تو ان کے قدموں، میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں، جو کہ سیدہ، جو کہ طیبہ، جو کہ طاہرہ، جو کہ زاہدہ، سبحان اللہ۔ جو کہ عابدہ، جو کہ فاطمہ کے ہیں لاڈلے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صدر ایوب صاحب، یہ جو پیارا سا مائک ہے یہ ذرا ادھر بھیجیے نا، میں چونکہ محسوس کر رہا ہوں ایک عاشق کی کیفیت محسوس کر رہا ہوں مفتی عابد مبارک صاحب میں گزارش کروں گا مفتی صاحب اس موقع پہ اگر آپ نے 2 اشعار نہیں سنا دی نا نعت کے قصیدے کے، تو بس یہاں پہ تو موقع ہے، یہ غنیمت ہوگا، تحفہ ہے شب معراج کا آج آپ کی جانب سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہر مسلمانی نعت خواہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز اچھی ہو یا نہ ہو، دل اچھا ہونا چاہیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل دیکھے جاتے ہیں، آوازیں نہیں۔ تو آپ کے حکم پر میرے کو میں شعر پیش کرتا ہوں اور ہم سب کے لیے ہے کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے قدم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا۔ یہاں کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تھے۔ عرش تو یہ ہے، سبحان اللہ، وہ جس کے دیدار کے لیے گئے تھے وہ مکان سے پاک، لا مکان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ لا مکان کے مکی ہوئے، سر فرش عرش نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے یہ ہے مکان، وہ خدا ہے جن کا مکان ہے، مکان نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ تو کہا کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج، لیکن میری ہائے معراج ہائے ہائے ہم سب کی ہائے معراج، ہائے ہائے ہائے، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حق، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، امتی کی معراج یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائے، تو یہ ہماری معراج ہے۔ اور ان کی معراج کیا ہے؟ ان کی معراج کہ وہ سرے لا مکان سے طلب ہائے ہائے، سوئے منتہا وہ چلے چلے نبی، ہائے ہائے ہائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام سوئے منتہا بھی کہاں رکے، سر لامکا وہ چلے نبی، سبحان اللہ، سوئے منتہا بھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھایا تو پر جل جائیں گے۔ پھر اس قول کا بدلہ جو ان کے بابا کے لیے انہوں نے کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، سبحان اللہ، کہ جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو کوئی پیغام ہے تو میرا رب تک پہنچاؤں۔ تو آج میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جبریل کوئی پیغام ہے تو اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، میرے بابا کو کہا تھا، سبحان اللہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے سفر آپ کا ہے، ایک قدم بھی بڑھایا تو پر جل جائیں گے۔ اور پھر کہاں گئے؟ پھر نہ زمان ہے نہ مکان ہے، کیونکہ رب اس قید سے پاک ہے، رب مکان سے پاک ہے، رب زمان سے پاک ہے، وہ یہ تو ہمارے لیے اس نے بنائی ہے، سبحان اللہ۔ اب جو بات تھی وہ بغیر مائک کے جو سوال یہاں سے شروع ہوا اسحاق صاحب سے ہوتا ہوا، جی جی جی، تو یہ کافی ہے، یہ کافی ہے۔ اس دور میں جس جاہل نے انکار کیا
اس کے پیروکار کچھ آج کے دور تک بھی پہنچے. واہ بھائی واہ. کیسے ممکن ہے عقل جو ہے وہ مانتی نہیں ہے کہ اتنی سرعت سے کوئی جائے اور پھر راتوں رات واپس بھی آ جائے اور رات کے ایک پہر میں جائے, ایک پہر میں. تو سائنس نے ڈبہ گول کر دیا. یہ بجلی, یہ ریڈیائی لہریں, یہ شعاعیں, یہ ای میل, یہ لائٹ 1,86,000 میٹر پر سیکنڈ عام جو یہ بجلی ہے یہ سفر کرتی ہے. 1,86,000 میل, 1,86,000 میل پر سیکنڈ. یہ لائٹ جو ابھی انہوں نے ایجاد کی, اور بات ہو رہی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر جو رب نے جنت سے بھیجی تھی, یہ تو اس کی ایک برق ہے جو انسان نے بنائی ہے. تو 1,86,000 مائل پر سیکنڈ جاتی ہے. ایسے تصویر واٹس ایپ کی امریکہ سے ایسے پہنچ گئی. تو بولے یار وہ کیسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے, پھر وہاں سے وہ براق پر کیسے گئے, بنفس نفیس گئے, بنفس نفیس کیسے گئے. تو ان سب لوگوں کے سامنے جوابات جو سائنس خود دے رہی ہے کہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ, معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عاجز کر دیتا ہے. جو عقل میں آئے وہ معجزہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. سبحان اللہ. سب کو پتا ہے شق القمر کا معجزہ. پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں آرام فرما رہے ہیں, سر رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. نماز عصر جا رہی ہے. سبحان اللہ. میرے مولا کے آنسو آ جاتے ہیں, نماز کی محبت ایسی ہے. سبحان اللہ. علی کس چیز نے رلایا, یا رسول اللہ نماز. اب وہ فیصلہ کر رہے ہیں میں آقا علیہ السلام کو نیند سے جگاؤں یا نماز جا رہی ہے قضا پڑھوں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام علی کیا چاہتے ہو, ادا یا قضا؟ یہ اختیار والا نبی ہے. سبحان اللہ. مختار بنایا, یہ نبی مختار ہیں. میرے مولا نے کہا آقا ادا ہی پڑھوا دیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور پھر انگلی کے اشارے سے گیا ہوا سورج واپس آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے مولا نے سبحان اللہ نماز عصر ادا فرمائی اور سورج ڈوب گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کون سی عقل میں آنے والی بات ہے؟ اللہ. لیکن صحیح احادیث میں ہے. چاند کے ٹکڑے ہونے والی کون سی عقل میں آنے والی بات ہے؟ لیکن صحیح احادیث میں ہے. اب 2 چیزیں ہیں, یا تو رسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے یا عقل کا کلمہ پڑا ہے. بھائی کیا بات ہے. اگر کلمہ رسول اللہ کا پڑا ہے تو بات بھی ان کی ماننی ہوگی, اور دونوں ایک ہی بات ہے, سمجھ میں دیر اور آئے گا. اصل تو عقل اسی کی ہے. اصل تو عقل اسی کی ہے جس نے اپنی عقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جو کھڑا ہو گیا وہ تو ابو الحکم ہو کر بھی ابو جہل ہو گیا. بھائی کیا بات ہے. ابو الحکم تھا, جی جی. ابو جہل ہو گیا. جی جی. لیکن ایسے ہی ہے. جب غلاموں نے تصدیق کی تو اقبال کہتے ہیں نا, اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. حبشی کو دوام ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام. اب یہاں پر کہتے ہیں جی وہ ایک اتنی بڑی فولادی شیلڈ ہے جی, جو 2 شیلڈ ہیں, ایک آگ والی ہے جی, پھر دوسری برف والی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں, ارجنٹ بریک لے رہا ہوں اور واپس لوٹ کر آؤں گا کیونکہ شب ہے اور شب میں خبر بھی آ جاتی ہے. بعض اوقات اللہ کرے خیر کی خبر ہو, لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں, اور اس خاص طور سے شب عرفان میں یعنی عرفان معراج میں آپ کا انتظار رہے گا. نوری محفل پہ چادر تنی نور